ڈاکٹر طلعت انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حکومت ہمیشہ سے اس کوشش میں رہی ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینی ہے اور ٹیکس ریشو کو کم سے کم رکھنا ہے۔ ابھی یہ جو چھوٹے تاجروں کے لیے، دکانداروں کے لیے اسکیم لانچ کی گئی ہے، یہ کس حد تک کارگر ثابت ہو سکتی ہے اس اقدام میں؟ جی شکریہ بہت بہت۔ میں نے تو ابھی یہ سنا نہیں ٹیلی ویژن پہ، لیکن یہ کہ یہ اسکیم جو ہے یہ اچھا ہے، اور کیونکہ تاجر جو ہے نا، چھوٹے تاجروں کو کنسرن تھے کہ جی وہ یعنی انہیں جو انکم ٹیکس کی مشینری ہے، جو انسپیکٹرز ہیں، ان سے یعنی ہیرسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی اسکیم لائی جائے جو کہ فکس اسکیم ہو، جس میں کہ جو ڈسکریشنری پاورز ہیں وہ ان کے نہ ہو، ٹیکس کلیکٹر کے۔ تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے کہ فکس ٹیکس جو ہے نا، جو ہے نافذ کیا گورنمنٹ نے، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ہے ہر تاجر جو ہوگا، اسمال ٹریڈر، وہ ایک فکس جو ٹیکس ہے وہ فائل کر دے گا، اس میں ہیرسمنٹ کا عنصر نہیں ہوگا۔ اور ضرورت اس کی یوں بھی ہے کہ جو چھوٹے تاجر ہیں اور یا اسمال اور میڈیم جو ریٹیلر ہیں، ان کی تعداد بہت بڑی ہے پاکستان میں، کافی بڑی تعداد میں۔ تو جب یہ بڑی تعداد میں فکس ٹیکس دیں گے، جو کہ ایک اسمال اماؤنٹ ہوگی، تو وہ اس کی ٹیکس کلیکشن بھی بڑھے گی۔ تو یہ کافی بہتر اقدام ہے میرا خیال ہے، کیونکہ یہ بہت ضرورت تھی کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، اور کافی پوٹینشیل ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے تو جو ان کا ٹیکس ریونیو بڑھ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہراسمنٹ کی بات کی ہے، ڈیفینیٹلی اس سے جو ہے وہ فائدہ تو ہوگا، لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ جو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس حوالے سے جو اصلاحات کی جا رہی ہیں وہ کس حد تک کافی ہیں آپ کے خیال میں؟ ٹیکس ریٹرن جو فائل کرنے کا طریقہ ہے وہ کمپلیکیٹڈ تو ہے، لیکن وہ یعنی انکم ٹیکس کے کانٹیکس میں کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ اور جو یہ جو تاجروں کے لیے جو ہے، میرے خیال یہ فارم کافی سمپلیفائڈ فارم میں یہ بھریں گے، کیونکہ جو ریٹیلر ہیں اور ہول سیلر ہیں، یہ اتنا کمپلیکیٹڈ فارم نہیں بھر سکتے ہیں۔ ہر ایک کو پھر ٹیکس کنسلٹنٹ جو ہے نا ہائر کرنا پڑے گا۔ تو جو انکم ٹیکس کا جو فارم ہے واقعی کمپلیکیٹڈ ہے، اور دوسرے سیلز ٹیکس کا جو کمپنیوں کا ہے وہ بھی کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ ڈیفینیٹلی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا، ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر معاشیات ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ فروخ سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کس حد تک سر کارگر ثابت ہوگی اسکیم جو کہ ابھی لانچ کی گئی ہے؟ وزیر خزانہ نے اس کا باقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا ہے، اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں کتنی معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، بہت عرصے سے حکومتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ جو ریٹیل سیکٹر ہے ان کو کسی طرح سے ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے، اور اس میں کامیابی نہیں ہو رہی۔ جو 4 بڑی پرابلمز تھیں جو ریٹیلرز جو عموماً کوٹ کرتے تھے کہ اگر ایک دفعہ ہم ٹیکس نیٹ میں آ گئے تو پھر ہمیں جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ ہراساں کرتی ہیں، ان کے پاس ثوابدیدی اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر ہمیں ٹیکس کے نوٹسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کسی اسٹیج پہ جو ہے وہ سودے بازی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کو اتنا سمپل جتنا بتایا جا رہا ہے اس وقت کہ 20,000 روپے کا فکس ٹیکس لگ جائے گا، تو وہ جو 4 بڑی پرابلمز ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دور ہو جائیں گی۔ کوئی ٹیکس کا افسر جو ہے وہ ریٹیلر کو ہراساں نہیں کر پائے گا، اس کے پاس ثوابدیدی اختیارات کوئی ہوں گے نہیں، 20,000 کا ایک فکس ٹیکس لگ جائے گا۔ پھر ایک ایشو یہ آتا تھا کہ بہت ساری چھوٹی کریانے کی دکانیں ہیں، چھوٹی شاپس ہیں، ان کو ایک اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑے گا، وہ پروفٹ کیلکولیٹ کرے گا، وہ ان کی سیلز کیلکولیٹ کرے گا، اور پھر بہت ہی وہ کمپلیکیٹڈ سے فارمز بھرے جائیں گے۔ اس میں ان کو آپ سمجھیے کہ 50,000 لاکھ 2 لاکھ کا ایک اضافی جو ہے وہ تنخواہ کا خرچہ پڑے گا۔ بہت ساری ایسی دکانیں ہیں جو شاید اتنا مہینے بھر کماتی بھی نہ ہوں، وہ ایشو بھی اس سے دور ہو گیا۔ تو پازیٹیو تو اس میں بہت سارے نظر آتے ہیں، لیکن میری نظر میں دس از این اینٹری پوائنٹ، یہ ابتدا ہے، جو یہ منزل نہیں ہے۔ آخری منزل صرف یہ نہیں ہے کہ فکس ٹیکس کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ دروازہ کھلا ہے، اس میں ریٹیلرز آ جائیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ
اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن شروع ہو جائے گی. اس میں پرابلمس جو ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی کریانے کی دکان ہے, ایک بہت بڑا ریٹیلر ہے, دونوں کے اوپر برابر کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے. پھر کچھ شاپس جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں ہیں, ان میں تفریق نہیں ہوتی کہ وہ شہری علاقوں میں ہیں. پھر بہت ساری شاپس جو ہیں بڑے بڑے مالز میں ہیں. تو یہ اس کی نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں, لیکن آئی تھنک اس وقت پازیٹیو جو اس میں ایسپیکٹس ہیں وہ نیگیٹو سے کہیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, فاروق سلیم صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. عابد قیوم سلیری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بہت شکریہ سلیری صاحب آپ کے وقت کا. سر, آپ کی کیا رائے ہے, یہ جو اسکیم ابھی چھوٹے دکانداروں کے لیے لانچ کی گئی ہے, کس حد تک یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے حوالے سے, اور کیا جو تاجروں کے تحفظات تھے اس حوالے سے کیا وہ کچھ کم ہوں گے یا ختم ہوں گے؟ میرا خیال ہے یہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. ہم پچھلے 2 سالوں سے ہر کوئی جو ہے اس ملک پہ شکوہ کر رہا تھا کہ تنخواہ دار طبقے پہ سارا ٹیکس کا بوجھ لاد دیا گیا, اور تاجر اور ایگریکلچر سیکٹر, ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے, اور اعداد و شمار بھی یہی بتاتے ہیں اگر آپ اس سال کے ٹیکس نمبر اٹھا کے دیکھ لیں تو. اسی حوالے سے پہلے حکومت نے ایک رضاکارانہ اسکیم شروع کی تھی تاجر دوست اسکیم کے نام سے. وہ چونکہ والنٹری اسکیم تھی اس لیے وہ اس طریقے سے انفورس نہیں ہو سکی. تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ یہ فکس ٹیکس اسکیم لے کے آئی ہے. یقیناً اس سے جو ہے وہ نہ صرف ٹیکس ریٹ میں اضافہ ہوگا بلکہ گورنمنٹ کے پاس ایک کشن آ سکے گا کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے جو کم تنخواہ والے لوگ ہیں, جیسے جو صرف 50,000 سیلری لیتے تھے یا 55,000 اور ٹیکس ریٹ پہ آ جاتے تھے, ان کو اگر کوئی ریلیف پرووائڈ کرنا ہوگا تو اس کا ایک آلٹرنیٹو ہوگا. میری اپنی انفارمیشن کے مطابق یا انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ مختلف جو اس کی سلیبس ہوں گی جو کہ شاید ہم فنانس بل میں زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکیں گے, جس میں کہ جو بڑے دکاندار ہیں ٹرن اوور کے حساب سے یا جو پوش ایریاز میں گریجولی یہ ان کے لیے بھی فنانس بل میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے فکس ٹیکس جو ہیں وہ نافذ ہو رہے ہوں گے. سلیری صاحب, ایک جو تحفظات میں سے ایک چیز تھی چھوٹے دکانداروں کو, وہ یہ تھی کہ گزشتہ بجٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ پوائنٹ آف سیلز کا نفاذ اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ بے حد ضروری ہے, چاہے دکاندار کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے, ہر جگہ پہ پی او ایس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر یہ جو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے, یہ بہت زیادہ ایک پیچیدہ عمل تھا ان لوگوں کے لیے جو سیدھے سادے دکاندار ہوتے ہیں, یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے اب تک گورنمنٹ کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ آپ کے خیال میں کس حد تک کافی ہوں گے؟ ایک تو آپ نے آج کی پریس کانفرنس میں سنا ہوگا کہ ایک سمپل فارم ہے جو کہ ان کو فل کرنا ہے, بہت پیچیدہ قسم کی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ نہیں مانگی جا رہی اسٹیج پہ. دوسرا جو پی او ایس ہے اس پہ یقیناً گورنمنٹ اور ایف پی آر جو ہے یہ اپنی انفورسمنٹ بہتر بنا سکتے ہیں. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ریسٹورینٹس پہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ کو لیپ ٹاپ کے یا ٹیبلٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جس پہ بل ہوتا ہے, اور مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کوئی رسید نہ دینی پڑے, یا اگر رسید دیتے بھی ہیں تو اس پہ پری انوائٹ لکھا ہوتا ہے. آپ اپنا سیلز ٹیکس دے دیتے ہیں لیکن وہ ایف پی آر اس کو اکٹھا نہیں کر پاتی. تو یقیناً اگر پی او ایس اسکیم کو حکومت پولیٹیکل ول سے نافذ کروانا چاہے تو اگین یہ ایک مثبت عمل ہوگا. کم از کم جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں وہ ایف پی آر کے ریکارڈ میں تو جا سکے گا, یا ایف پی آر کے کلیکشن میں تو آ سکے گا. ٹھیک. اور سلیری صاحب جی, یہ جو سیلریڈ کلاس پہ بے حد بوجھ تھا اس ٹیکس کے حوالے سے, انہیں کتنا ریلیف مل سکتا ہے اگر یہ ٹیکس نیٹ میں اس اسکیم کے بعد کچھ اضافہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کو کچھ کامیابی ملتی ہے؟ گورنمنٹ نے ایک تو پروپوزل جو ہے وہ میری اطلاع کے مطابق فلوٹ کی تھی ایف پی آر کے ساتھ, کم آمدنی والے جو سیلریڈ کلاس ٹیکس میں ہیں 1 لاکھ روپے سے نیچے تک, ان کو کچھ ریلیف دینے کی. لیکن کوشچن یہی آ رہا تھا ایف پی آر کے وہ کی جانب سے کہ اس کا جو ریونیو لاس ہوگا وہ کیسے پورا کیا جائے گا. اب اگر حکومت واقعی اپنے ایسٹیمیٹ بنا لیتی ہے کہ اس کو کتنا وہ انفورس کر سکے پازیٹیولی, تو اس سے جو کوشچن ملے گا حکومت پوری کوشش کر سکتی ہے کہ وہ جو 1 لاکھ روپے سے کم
तनख्वाह वाले जो टैक्स नेट में लोग हैं उनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड कर सके, कुछ स्लैब अपर स्लैब को भी थोड़ा बहुत 50,000 से ऊपर लाया जा सके या टैक्स रेट में कमी की जा सके। तो लेट्स सी कि इसके फाइनल कदम क्या निकलते हैं। सही। और सुलेर साहब, IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कितना जो है वो हुकूमत के पास ये चांस है या हुकूमत रिलीफ फराहम करने का जो है वो रखती है अपने पास, उसके पास क्वांटिटी होगी? इस वक्त IMF एक ही बात कह रहा है और वो ये है कि अगर रिलीफ फराहम करना है तो फिर आप अपनी आमदनी उस हिसाब से बढ़ाइए, किसी अल्टरनेटिव जगह से आप अपने टैक्सेस की कलेक्शन करें, उधार लेके कर्जा लेके आप रिलीफ फराहम नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका मतलब यही है कि इधर से आप रिलीफ फराहम करें, अगले साल वही आप सूद की मद में अदायगियाँ कर रहे हो। तो इसीलिए हुकूमत को अपने अल्टरनेटिव वेन्यूज जो है वो एक्सप्लोर करना होंगे, टैक्स नेट बढ़ाना होगा। अगर टैक्स रेट बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है, तो IMF को कोई एतराज़ नहीं होगा कि हुकूमत रिलीफ पहुंचाए। लेकिन अगर टैक्स नेट ब्रॉड नहीं होता और टैक्स कलेक्शन जो है वो बेहतर नहीं होती, अल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं मिलते, तो फिर यकीनन हुकूमत के पास कोई क्वेश्चन नहीं कि वो रिलीफ दे सके। सही। डॉक्टर तलत अनवर साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगा। ये बताइएगा कि अभी गवर्नमेंट ने जो इकदाम किए हैं एक सैलरीड क्लास के लिए या दीगर जो कम आमदनी वाले लोग हैं उन्हें कुछ रिलीफ फराहम किया जा सके इस टैक्स के हवाले से, जो कि टैक्स का बहुत एक बड़ा बोझ उठा रहे हैं, तो आपके ख्याल में वो इकदाम गवर्नमेंट के किस हद तक काफ़ी हैं? और अभी ये जो आने वाला बजट है, हम इससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें कुछ मज़ीद रिलीफ मिलेगा? जी, अभी तक तो मेरे ख्याल यानी कोई ऐसा इक़दाम की बात नहीं की गई है, लेकिन ये कि डिस्कशन में उन्होंने बात की IMF से कि जो सैलरीड क्लास है गवर्नमेंट उनको रिलीफ देना चाहती है। पिछले कई सालों से आप देखें ना कि सैलरीड क्लास पे बहुत ज़्यादा टैक्स बर्डन डाल दिया गया है, उनके टैक्स रेट भी बढ़ाए गए हैं और साथ साथ जो उनके जो नीचे लोअर इनकम जो सबसे लोएस्ट स्लैब है उसको भी टैक्स नेट में रखा गया। यानी अंदाजा कीजिए ना कि जब 50,000 रुपए आमदनी वाला आदमी भी जो है ना वो टैक्स देता है, वो टैक्स नेट इनकम टैक्स नेट के अंदर है 50,000 रुपए माहाना वाला। तो अगर आप देखें कि 50,000 अगर पाकिस्तान में गुर्बत की शरह या पावर्टी लाइन देखें और आप ये देखें कि एक आदमी जो कमाता है और अगर उसके एक फैमिली में है 6 अफराद की, औसतन पाकिस्तान में अगर 2 मियाँ बीवी हों और 2-4 बच्चे हों तो 6 अफराद बनते हैं और गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल पावर्टी लाइन है वो तकरीबन 8,500 रुपए है। तो उस लिहाज से तो देखें कोई 40-45 हज़ार रुपए तो पावर्टी लाइन ही बन जाती है। तो जस्ट पावर्टी लाइन से ऊपर रहने वाला आदमी भी टैक्स नेट में है, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है और मेरा ये ख्याल है कि जो टैक्स इस हद को बढ़ानी चाहिए और कम से कम 1 लाख रुपए आमदनी माहाना होनी चाहिए जिस पे कि टैक्स लगे, इनकम टैक्स। एक तो ये रिलीफ बन सकता है। फिर दूसरे जो हर टैक्स स्लैब में इससे ऊपर के आमदनी वाले जो है ना उनमें एटलीस्ट जो है ना 2 to 3% जो है ना वो टैक्स रिलीफ देना चाहिए। पिछले सालों में जो है ना गवर्नमेंट बढ़ाती रही है, रिलीफ डेफिनेटली सैलरीड क्लास को मिलना चाहिए। अशफाक तोला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारी मईशत है, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। अशफाक साहब, ये जो नई स्कीम लाई गई है गवर्नमेंट की जानिब से, आपके ख्याल में ये कितनी मुअव्वन साबित हो सकती है टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, और जो रिजर्वेशन थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे छोटे दुकानदारों के, ताजरों के, वो किस हद तक इससे कम होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये बहुत अहसन इक़दाम है। मेरा ख्याल है 40 से 50 लाख नए टैक्स पेयर आप इसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ दुकानदार वैसे ही टैक्स नेट में 1 लाख 2 लाख इसके अलावा नहीं है। अब आपने 20 करोड़ का टर्नओवर दिया है और 1% टैक्स, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए वो टैक्स पे करेगा, बहुत अच्छा अमाउंट है। अच्छा, इससे पहले ये 3 साल पहले ये स्कीम सेटल हो चुकी थी तमाम ताजिर नुमाइंदों से, मैंने ये की थी एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और ये बात तय हो चुकी थी कि बिल्कुल ये देंगे और उन्होंने एग्री कर लिया था। सारी ताजिर तंजीमें मेरे पास थी, FBR की टीम भी थी, और ये उस वक्त मैं लिख के भी दे के आया था उस वक्त के FBR के चेयरमैन को, बल्कि बता दिया था, लिखना मेरा ख्याल याद नहीं है मुझे, तो बता दिया था। बट ये बजट में नहीं लाया, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी इनकी कोई चक्कर हो गया, इलेक्शन ईयर था तो नहीं ला सके। बट अब मसला ये है कि उस वक्त से लेके आज तक
देखिए हमारे पास जो है ना 40 ट्रिलियन के आपके अशफाक साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं ये गरीब और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित होंगे। बहुत शुक्रिया। अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे, आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, डॉक्टर तलत अनवर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।